الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے انسان کو زندگی میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں. بنیادی طور پر اللہ رب العزت نے انسان کو جو دو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ انسان کی جان اور انسان کا مال، اور ان دونوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے اس بات کے بدلے میں کہ اللہ ان کو جنت عطا فرمائے گا. حالانکہ جان کا مالک بھی اللہ ہے، مال کا مالک بھی حقیقی اللہ ہے، لیکن انسان کسی سے کوئی چیز خریدتا ہے تو اس وقت خریدتا ہے جب وہ انسان مالک ہوتا ہے تو مالک سے خریدا جاتا ہے. لیکن اللہ رب العزت اس آیت میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ایمان والوں سے خرید لیا ہے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو. تو یہاں مفسرین نے یہ لکھا کہ خریدنے کا معنی یہاں یہ ہے کہ اس انسان کو جان بھی اللہ نے عطا فرمائی، مال بھی اللہ نے عطا فرمایا، لیکن یہ انسان اپنی جان اور مال کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرتا ہے. جہاں اللہ نے کہا کہ تم جان قربان کرو، جان کو استعمال کرو، وہاں انسان یہ جان استعمال کرتا ہے. کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس انسان کو کہ یہ مال اللہ کی راہ میں قربان کرے، تو یہ انسان اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے. اور اللہ رب العزت نے انسان کو ہر طرح کی عبادات عطا فرمائی، جانی عبادات بھی عطا فرمائی، مالی عبادات بھی عطا فرمائی، اور ایسی عبادتیں بھی اللہ نے انسان کے ذمے فرض قرار دی کہ جو جانی بھی ہے مالی بھی ہے. تو جان اور مال دونوں قسم کی عبادت اللہ رب العزت نے انسان کے ذمے فرض فرمائی. نماز انسان پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اس میں انسان کی جان صرف ہوتی ہے. نماز بھی جان کی عبادت ہے، بدنی عبادت ہے، اور روزہ یہ بھی بدنی عبادت ہے. لیکن زکوٰۃ جو ہے وہ خالص مالی عبادت ہے، انسان اپنے مال میں سے وہ عبادت ادا کرتا ہے، فرض ادا کرتا ہے. اور حج ایک ایسی عبادت ہے
کہ جس میں انسان کی جان اور مال دونوں خرچ ہوتے ہیں. اس لیے حج جو ہے وہ جانی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلیقہ سکھایا کہ یہ انسان کس طرح اپنی جان اور مال کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرے. اور پھر یہ اولاد، یہ مال، یہ جان جو اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، یہ انسان اللہ کے حکم کے مطابق اسے خرچ کرتا ہے تو یہی عبادت بن جاتی ہے. اور بہت واضح الفاظ میں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر یہ انسان بالکل انہی عبادات کی شکل میں اپنی جان اور اپنا مال خرچ کرے لیکن اللہ کے حکم کے مطابق وہ نہ ہو، وہی انسان کے لیے گناہ بن جاتا ہے. شکل بھی عبادت کی وہی ہو، طریقہ بھی وہی ہو، لیکن وہ جان اور مال اللہ کے حکم کے مطابق استعمال نہ ہو تو وہ انسان کے لیے وبال جان اور گناہ بن جاتا ہے. جیسے نماز پڑھنا کتنی بڑی عبادت ہے، کتنے فضائل آپ کے ذہن میں نماز کے بارے میں، لیکن 3 اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا: عند الطلوع وعند الغروب وعند الاستواء. ایک سورج کے طلوع ہونے کے وقت انسان نماز نہیں پڑھ سکتا، ایک سورج کے غروب ہونے کے وقت انسان نماز نہیں پڑھ سکتا، اور ایک بالکل سورج سر پہ ہو، دوپہر کا وقت ہو تو انسان اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتا. اب کوئی بندہ اگر طلوع کے وقت میں، غروب کے وقت میں نماز پڑھنا شروع کر دے تو کہا جاتا ہے یہ حرام کام کر رہا ہے، یہ ناجائز کام کر رہا ہے. اب وہ کہتی میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، اس کو یہی کہا جائے گا تو نماز تو پڑھ رہے، شکل نماز کی ہے لیکن یہ وقت نماز کا نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم کے مطابق تم نے اپنی جان کو استعمال نہیں کیا. وہ کہہ رہا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن طلوع کے وقت میں نماز پڑھنا گناہ کا کام. روزہ رکھنا کتنا ثواب کا کام، رمضان میں کتنے فضائل آپ حضرات نے سنے، آپ حضرات نے روزے رکھے، کتنا بڑا کام روزہ رکھنا، کتنی بڑی عبادت. لیکن عید کے دنوں میں روزہ رکھنا مکروہ تحریمی، حرام کام کے برابر گناہ ہوتا ہے عید کے دنوں میں روزہ رکھنا. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصوموا فی هذه الايام فانها ایام ضیافت اللہ، کہ تم ان عید کے دنوں میں روزہ نہ رکھو کیونکہ یہ اللہ کی میزبانی کے دن ہے. اس دن اللہ تعالیٰ ضیافت کر رہا ہے. اللہ کہتا ہے ان دنوں میں کھاؤ پیو، یہ بندہ روزہ رکھ کر بیٹھ جائے عید کے دن، اس کو حرام کام کرنے کا گناہ ہوگا. کیوں؟ روزہ تو رکھا لیکن اللہ کے حکم کے مطابق نہیں رکھا. جو بات عرض کر رہا تھا اس پر توجہ دیجیے گا. یہ جان اور مال یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اس امانت کو انسان اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے تو یہ عبادت بنتی ہے. بھوکا رہنا عبادت نہیں ہے، لیکن یہی بھوکا رہنا رمضان کے اندر ہوتا ہے، عبادت ہے. کھانا کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن یہ انسان عید کے دن کھانا کھاتا ہے، یہ نیک کام کرتا ہے. اس لیے جو حضرات عید الاضحیٰ میں قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ وہ اس دن قربانی کے گوشت میں سے پہلا لقمہ کھائیں. تو بعض حضرات ہمارے معاشرے میں اس کو روزہ کہہ دیتے کہ جی میں نے قربانی کرنی ہے تو میں قربانی کے گوشت میں سے آج کھاؤں گا، سنت یہی ہے، میرا بھی روزہ ہے. اس کو روزہ بالکل نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ آج کے دن روزہ رکھنا ممنوع ہے. آج کے دن کھانا پینے کا حکم ہے، لیکن وہ بھی اعتدال کے ساتھ کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا. ایک جملہ ہے جس میں ساری صحت کا نظام موجود ہے. میں نے عرض کیا کہ مال بھی دیا ہوا اللہ کا، جان بھی دی ہوئی اللہ کی. اللہ نے اس جان کو کتنا کھلانا ہے اس کا بھی ہمیں سلیقہ سکھایا کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا.
کہ تم کھاؤ پیو لیکن زیادتی نہ کرنا، بھلا کچھ نہیں، کوئی اسراف نہ کرنا، اعتدال سے نہ ہٹنا۔ آج یہ انسان اس کو سمجھنا ہوگا کہ جان اور مال کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنے کا انسان کا ذہن بن جائے کہ میں ہر موقع پر زندگی کے ہر مرحلے میں جان استعمال کروں گا تو اللہ کے حکم کے مطابق، مال استعمال کروں گا تو اللہ کے حکم کے مطابق، یہ ہے عبادت۔ آج یہ انسان جانور ذبح کرتا ہے، اس کے کان میں ہندو میڈیا یہ باتیں ڈال رہا ہے، بڑا زور لگ رہا ہے آج کل کہ یہ مسلمان ان 3 دنوں کے اندر اتنے لاکھوں کروڑوں جانوروں کی جانوں پر ظلم کرتا ہے، اتنے جانوروں کو ذبح کر دیتا ہے۔ انسان سن کر یہ مسلمان بھی بسا اوقات عید کے دن اگلے دن گوشت کھا رہے ہوتے ہیں، پلاؤ کھا رہے ہوتے ہیں، کباب کھا رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ویسے ہے بڑا ظلم یہ وقت، اتنے جانوروں کو ذبح کر دیتے، کھاتے بھی ہیں ساتھ ساتھ مسلمان۔ اتنا ذہن بنایا گیا کہ پڑھے لکھے لوگوں کی زبانوں سے نکل رہا ہے ویسے مولانا اتنے 2-3 دنوں کے اندر اتنے جانوروں کو ذبح کر دینا بڑی بے رحمی ہے، جیسے جانوروں بڑی بے رحمی ہے۔ سمجھنا ہوگا کہ بے رحمی کیا ہوتی ہے اور جذبہ رحم کو قربان کرنا کیا ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق کرنا ہوگا، تب سمجھ میں آئے گا قربانی کیا ہوتی ہے۔ ایک ہے جذبہ رحم، وہ کتنا سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جانوروں کے ساتھ رحم کرنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، تعلیمات سکھائی کہ تم جانوروں کے کھانے پینے کا خیال کرو، اگر کوئی جانوروں کو بھوکا اور پیاسا رکھے گا اس کو عذاب ہوگا۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ امتوں میں ایک خاتون تھی، اس نے بلی پالی اور اس کا خیال نہیں رکھا اور وہ مر گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس نیک خاتون کو عذاب میں مبتلا کیا قبر میں۔ اور اسی حدیث میں موجود ہے کہ ایک گناہگار خاتون تھی، اس نے ایک پیاسے کتے کو دیکھا اور اپنی چادر کو پھاڑا اور اپنے موزے کو باندھا اور اس کو کنویں میں لٹکایا اور اس میں جوتے میں موزہ چمڑے کا اس میں پانی نکال کر اس کتے کو پلایا، پیاسے کتے کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس گناہگار عورت کی مغفرت فرما دی۔ جانوروں پر رحم کرنا سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جانوروں کی خوراک کا خیال رکھنا سکھایا، اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حساس بنایا جانوروں پر رحم کرنے کے بارے میں کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی سواری پر بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ذرا نیچے اتر کر باتیں کر لیجئے، اتنی دیر اس جانور کو آرام مل جائے گا۔ ایک خچر اور گدھے کو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو لوہے سے داغا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر منع فرمایا۔ یہ بڑے بڑے جانور تو کیا، چونٹیاں، ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، صحاح ستہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیونٹیوں کے بھٹ کے پاس سے گزرے تو کسی نے چیونٹیوں کو جلایا ہوا تھا، جلا کر مارا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ کے ذریعے کسی جاندار کو جلانے کا حق صرف رب النار کو ہے، آگ کے پیدا کرنے والے کو ہے، کسی اور کو حق نہیں کہ وہ جانور کو آگ سے جلائے۔ ایک چونٹیوں پر رحم کرنا سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جانوروں پر رحم کرنا سکھایا، یہاں تک کہ آپ جذبہ رحم کو قربان کرنا، اب عید الاضحیٰ کے موقع پر اتنے جانوروں کو جو ذبح کیا جاتا ہے بہت واضح الفاظ میں سنیے گا، اس لیے کہ میڈیا آج پورا زور لگا رہا ہے اور ذہن بنایا جاتا ہے کہ یہ مسلمان اتنے جانوروں کو ذبح کرتے، اتنی بے رحمی کا ارتکاب کرتے، کتنے بے رحم ہے مسلمان۔ بہت اچھی طرح یاد رکھنا ہوگا کہ مسلمان بے رحم نہیں ہے، جذبہ رحم کو قربان کرنے والے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی چیز کے ساتھ سلوک کرو تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔
پھر فرمایا وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ آگے پتہ کیا جملہ فرمایا؟ اس جملے کو بیٹھ کر سوچئے گا کہ کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا جب تم ذبح کیا کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کیا کرو۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، اور چاہیے کہ تم میں سے ہر شخص اپنی چھری کی دھار کو ذرا تیز رکھے۔ یعنی ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ جانوروں کو ذبح کرو، ایک طرف کہا جا رہا ہے ذرا چھری کی دھار کو تیز کرو، تاکہ اس کو اللہ کے حکم کے مطابق ذبح کرنے سے جتنی تکلیف ہونی ہے اس سے زیادہ تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ وہاں بھی جذبہ رحم کا خیال کرنا ہے، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق اس جذبہ رحم کو قربان کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو لے کر جاتے ذبح کرنے کے لیے، وہ بھی بے رحمی نہیں تھی، بہت واضح الفاظ میں وہ بے رحمی نہیں تھی، وہ جذبہ رحم کو قربان کرنا تھا۔ اور جذبہ رحم بھی کیسا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر یہ دعائیں مانگی تھی کہ ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما دے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے وہ بڑا بردبار، بڑا برداشت والا بچہ عطا فرمایا۔ معلوم ہوا بچوں کے اندر برداشت ہونی چاہیے، ماں باپ کا حکم ماننے کی، اللہ کے حکم ماننے کی برداشت ہونی چاہیے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو ایک بردبار بچے کی خوشخبری سنائی۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، جب وہ بچہ کوشش کی عمر کو پہنچا، اگر آپ اسماعیل علیہ السلام کی عمر کو پہچاننا چاہتے ہو اور ابراہیم باپ کی عمر کو پہچاننا چاہتے ہو تو روایات کو پڑھیے گا۔ کم از کم جو روایت آ رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب پہلا بیٹا اسماعیل پیدا ہوا، تو کم از کم جو روایت آ رہی ہے تاریخ کے اندر اور احادیث کے اندر، وہ 86 سال اور 90 سال کی عمر ہے۔ پہلا بیٹا جب پیدا ہوا ابراہیم علیہ السلام کے ہاں تو باپ کی عمر ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 86 سال یا 90 سال تھی، باقی سب روایتیں اس سے اوپر کی ہیں۔ کوئی کہتا ہے 110 سال، کوئی 150 سال کی عمر میں بیٹا ہوا۔ 86 سال 90 سال کی عمر میں بھی بیٹا پیدا ہوا اور وہ کوشش کی عمر کو پہنچا، تو کوشش کی عمر کو جب باپ کے ساتھ تعاون اور کوشش کرنے کی عمر لے لے، 10-12 سال بھی لگا لے بچے کی، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ باپ 100 سال کا بوڑھا اور بچہ نوعمر جوان۔ اور فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، بیٹے کو کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے، مجھے حکم ہوا ہے۔ یاد رکھ لیجئے گا انبیاء علیہ السلام کے خواب وحی کے درجے میں ہوتے ہیں۔ آج کوئی انسان خواب میں دیکھے تو اس کو اسی طرح عمل کرنا لازم نہیں ہوتا، انبیاء کے خواب وحی کے درجے میں ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو سو گئے تھے، آپ نے وضو نہیں کیا، اٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا۔ انبیاء کا دل نیند میں بھی جاگتا رہتا ہے، نیند میں بھی ان کا تعلق اللہ کے ساتھ رہتا ہے، اس لیے انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی کے درجے میں ہوتا ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو حضرات ترجمہ پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، اور جب اس آیت سے گزرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے، تو لوگ کہتے ہیں کیا خواب کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب عرض کیا کہ انبیاء کا خواب وحی کے درجے میں ہوتا ہے، عام انسان کے خواب کی یہ حیثیت نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب میں دیکھا، ان کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، بیٹے سے پوچھتے ہیں یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے پیارے بیٹے مجھے خواب میں حکم ہوا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے کی بات بھی سنیے گا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، ایک ایک باریک باریک بات اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ وہ کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ آگے کیا کہتا ہے بیٹا اسماعیل؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ ان قریب مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں؟ فلما اسلما وتلہ للجبین،
جب دونوں باپ بیٹا نے اپنے سر کو جھکا لیا، بات کو مان لیا، اللہ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو سپرد کر دیا، فلما اسلما، جب باپ بیٹا دونوں نے بات کو مان لیا، وتلہ للجبین، اور پیشانی کے بل اپنے بیٹے کو لٹا لیا، نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، ہم نے ابراہیم کو پکارا، اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم اسی طرح نیک کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اور وہاں قربانی کا جانور دمبا آیا اور وہ ذبح ہوا، اللہ نے بیٹے کو بچا لیا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ رب العزت نے یہ سنت قرار دے دی۔ چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں، یہ ہم کیوں کرتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک کو ذہن میں رکھیے گا آج قربانی کرتے وقت، تاکہ سمجھ میں آئے۔ ان آج کی نوجوان نسل کو بتانا ضروری ہے، ان نوعمر بچوں کو بتانا ضروری ہے کہ قربانی کیوں کرتے، صرف گوشت کے لیے نہیں، صرف کھانے کے لیے نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہوتی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آج یہ انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر رہا ہے۔ کیا سنت؟ کہ اے اللہ یہ جو تو نے جان دی ہے، یہ جو تو نے مال دیا ہے، اے اللہ میں اللہ کے حکم کے مطابق اس کو میں خرچ کر رہا ہوں، اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ یہ ہے قربانی جو آج انسان جانور کو ذبح کرے گا، کیوں کرے گا، کیا فلسفہ اس کا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرے گا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ قربانیوں کا گوشت اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بتایا کہ یہ اللہ کو نہیں پہنچتا، یہ ان کا خون نہیں پہنچتا۔ واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ تمہاری قربانیوں کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، ولا دماؤها، اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن یہ تمہارا تقوی ہے، تمہارے دل کا پرہیزگاری کا جو ڈر تھا جس کی وجہ سے تم نے اپنی جان کو قربان کیا، اس جانور کو اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں قربان کیا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے یہ ڈر اور یہ تقوی اللہ تک پہنچے گا، یہ خوف خدا اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ یہ انسان آج اللہ کے حکم کی وجہ سے اپنی جان کو قربان کر رہا ہے، اپنی مال کو قربان کر رہا ہے، یہ اپنے جذبہ رحم کو قربان کر رہا ہے، یہ بے رحمی نہیں ہے، یہ جانوروں کو ذبح کرنا، یہ جذبہ رحم کو قربان کرنا ہے۔ پوری امت یہ اس بات کو آج کے دن ثابت کرتی ہے کہ جس طرح اللہ نے ہمیں یہ جان دی، یہ مال دیا، اور ہم یہ مال خرچ کر کے یہ جانور کی جان قربان کر رہے ہیں، پوری امت مسلمہ یہ کفر کو اور غیر مسلموں کو اور تمام وہ لوگ جو کہ اسلام کے خلاف ہیں ان کو یہ بات پہنچاتی ہے، پیغام دیتی ہے۔ ایک ایک شخص جو جانور ذبح کرتا ہے وہ یہ پیغام دیتا ہے جس طرح میں اللہ کے حکم سے اس جانور کی جان کو قربان کر رہا ہوں، اللہ نے حکم دیا تو میں اپنی جان بھی پیش کر دوں گا۔ یہ ہے وہ جذبہ قربانی کا۔ اور ہم تو آج قربانی کا گوشت اس طرح کھا جاتے، پرانی امتوں کے اندر تو قربانی کا گوشت کیسے قبول ہوتا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل جب قربانی پیش کرتے ہیں، لفظ قربانی بھی قرآن مجید میں موجود ہے، اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، ان دونوں نے حابیل اور قابیل نے جب قربانی کی تھی تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جانور کو ایک آگ آتی تھی، قربان کر کے جانور کو رکھ دیتے تھے، اور جس کی قربانی قبول ہوتی تھی اس کو آگ اچک کر لے جاتی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا آگ کھا جاتی تھی اس کو تو کہا جاتا تھا قربانی قبول ہو گئی۔ یہ امت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کتنی سہولت ہے کہ یہ قربانی کرتی ہے اور گوشت بھی خود کھاتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا سمجھایا کہ یہ انسان
آج اس لیے معاشرے کے اندر یہ سمجھتا ہے کہ میں بجائے قربانی کے کسی غریب کی مدد کر دوں، کسی یتیم کی مدد کر دوں، کسی بیوہ کی مدد کر دوں، کیا اس میں ثواب ملے گا؟ جی ثواب تو ملے گا، لیکن قربانی نہ کرنے کا گناہ ہوگا۔ اس لیے کہ بات وہاں سے شروع ہوئی تھی آج کی نشست میں کہ انسان کو جان بھی اللہ نے دی ہے، مال بھی اللہ نے دیا ہے، یہ انسان اس جان اور مال کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرے گا تو یہ عبادت بنے گی، یہ نیکی بنے گی۔ آج جب کہا گیا کہ یہ جانور قربان کرنا ہے تم نے، تو ایسی صورت میں یہ جانور قربان کرنا نیکی ہے۔ اب یہ پیسے کہیں اور استعمال کرتا ہے، کسی اچھے کام میں استعمال کرے گا، اس اچھے کام کا ثواب اس کو مل جائے گا، لیکن اس واجب قربانی کو ادا نہ کرنے کا گناہ اس بندے کے ذمہ رہے گا، کیونکہ اس نے مال کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ نہیں کیا۔ میں نے مثالیں عرض کی تھی کہ عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، روزہ بہت بڑی عبادت، لیکن آج کے دن روزہ نہیں رکھنا، اس لیے کہ آج تو اللہ کی ضیافت کے دن ہے، عید کے دنوں میں روزہ نہیں رکھا جاتا۔ 10، 11، 12 تاریخ ذی الحجہ کی، آج، کل اور پرسوں، یہ 3 دن قربانی کے ہیں۔ ان 3 دنوں کے اندر یہ انسان جانور قربان کر رہا اور یہ نیت کر کے کہ اے اللہ یہ جان بھی تیری دی ہوئی، یہ مال بھی تیرا دیا ہوا، اے اللہ ہم تیرے حکم کے مطابق اسے قربان کر رہے ہیں۔ آج وقت کا بہت بڑا تقاضا ہے کہ یہ انسان زندگی کے ہر لمحے میں، صرف عید الاضحیٰ کے موقع پر نہیں، زندگی کے ہر لمحے میں یہ انسان اپنا ایمان بنا لے، اپنا یقین بنا لے کہ میں اپنی جان کو استعمال کروں گا تو صرف اللہ کے حکم کے مطابق، میں اپنے مال کو خرچ کروں گا تو صرف اللہ کے حکم کے مطابق۔ جب یہ انسان ساری زندگی اس طرح گزارے گا تو اس کی ساری زندگی عبادت شمار ہوگی۔ یہ انسان اپنی جان اور مال کو اللہ کے حکم کے خلاف استعمال کرے گا، گناہ کے کاموں میں استعمال کرے گا، وہی اس کے لیے وبال جان بن جائے گا، وہی اس کے لیے گناہ کی بات بن جائے گی۔ اس لیے آج کے اس اجتماع کے حوالے سے پیغام ہے کہ بچوں کو بتایا جائے کہ قربانی کیا چیز ہے، کہ یہ ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ کیوں کرتے ہیں قربانی؟ اس لیے تاکہ اللہ نے ہمیں جو جان دی ہے، یہ جو مال دیا ہے، ہم اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی راہ میں اسے استعمال کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں۔ لہذا یہ قربانی یہ انسان جب دیتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ کے ہاں ایک ایک بال کے بدلے میں اس کو نیکی ملتی ہے اور اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک بکری، ایک دمبا، اس کے 1 انچ کھال کے بال انسان نہیں گن سکتا، اتنے بال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بِكُلِّ شَعْرَةٍ وَصُوفٍ حَسَنَةٍ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ یہ اون، بھیڑ کی اون، اس کے ایک ایک بال کے بدلے میں نیکی ملے گی، اس کے کھر اور سم اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرمائے گا۔ آج کا دن یہ انسان قربانی کر رہا، اللہ تعالیٰ اس کو کتنا نواز رہا۔ اللہ رب العزت سب حضرات کی قربانیوں کو قبول فرما لے، اور اللہ رب العزت امت مسلمہ کے اندر یہ قربانی کا جذبہ زندگی کے ہر لمحے میں اللہ تازہ رکھے کہ جب اللہ حکم دے کہ اپنی جان کو خرچ کرنا ہے، جب اللہ حکم دے کہ اب اس جگہ اپنے مال کو خرچ کرنا ہے، تو یہ انسان بالکل تیار رہے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ یہی وہ چیز ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم یہ اللہ پر ایمان رکھنے والے، یہ اللہ کے حکم کو مانتے رہیں گے تو دنیا میں سر بلند رہیں گے، لیکن اگر یہ موت سے ڈرتے رہیں گے اور یہ مال کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، حب الدنیا و کراہیت الموت، اگر یہ امت مسلمہ کے اندر یہی چیز رہے گی کہ نہ مال خرچ کرنا اللہ کے حکم کے مطابق، نہ جان خرچ کرنی ہے، تو پھر حال کیا ہوگا؟ ایک حدیث سنا کر بات کو سمیٹ رہا ہوں، وقت ہوا چاہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا، یہ جواب دے رہا ہوں اس چیز کا کہ آج کیوں امت مسلمہ ظلم کی چکی میں پس رہی ہے، کیوں امت مسلمہ کو اتنا ظلم کی چکی میں پسا جا رہا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا ایسا کہ امت مسلمہ پر کہ ان کے بارے میں کہا جائے گا آؤ ان کو کھا جاؤ، کما تداعی الآکلۃ الی قصاتھا، جیسے کہ کھانا کھلانے والی اپنے پیالے کی طرف بلاتی ہے کہ آؤ ان مسلمانوں کو کھا جاؤ۔ تو صحابہ کے ذہن میں بھی اس وقت یہی سوال آیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہماری تعداد اتنی تھوڑی ہوگی کہ جناب کہا جائے گا کہ آؤ ان کو کھا جاؤ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت بڑی تعداد ہوگی، لیکن
وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن وہ سمندر کے جھاگ کی طرح تھوک ہوں گے، بس دکھائی تو بہت سارے دیتے ہوں گے لیکن ان کے اندر جان نہیں ہوگی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوگا کہ اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی ہو جائے گی، پھر کہا جائے گا لوگوں کو کہ آؤ کھا جاؤ مسلمانوں کو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للوہن، یہ کیوں ہوگا ایسا، امت مسلمہ کے اندر ایسا وقت کیوں آئے گا؟ للوہن، کمزوری کی وجہ سے۔ صحابہ کو بھی ترجمہ آتا تھا وہن کا، کمزوری کی وجہ سے۔ صحابہ نے پھر پوچھا، صحابہ ستہ کی حدیث سنا رہا ہوں، صحابہ نے پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی کمزوری امت کے اندر آ جائے گی جس کی وجہ سے کہا جائے گا کہ آؤ ان کو کھا جاؤ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنیے گا، فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ جب یہ انسان پیسے کے پیچھے بھاگے گا، یہ دنیا سے محبت رکھے گا، دنیا اس کے دل کے اندر آ جائے گی، یہ دنیا اور پیسے کو سب کچھ سمجھے گا، یہ پیسے کو خدا سمجھے گا، یہ روپے اور مال کو خدا سمجھے گا، اور یہ اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ نہیں کرے گا، تو پھر وہ وقت آئے گا کہ کہا جائے گا کہ آؤ ان کو کھا جاؤ۔ اللہ رب العزت اگر ہمارے دلوں میں سے ایک دنیا کی محبت اور ایک جان کی محبت، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جب انسان کے دل کے اندر یہ بات آ جائے کہ میں اپنی جان کو خرچ کروں گا تو اللہ کے حکم کے مطابق، میں اپنے مال کو خرچ کروں گا تو اللہ کے حکم کے مطابق، پھر قربانیوں کا فلسفہ سمجھ میں آئے گا، پھر انسان کو سمجھ میں آئے گا یہ جانور کو ذبح کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قربانیوں کی حقیقت، ان قربانیوں کا فلسفہ اور ان قربانیوں کے ذریعے پوری دنیا کو جو پیغام جائے، اللہ رب العزت ہمیں وہ خلوص دل کے ساتھ وہ پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے کہ یہ مسلمان نہ اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے، نہ اس کے دل میں جان کی محبت ہے، ہاں ہے تو اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے کہ جہاں کہا جائے گا جان قربان کرو وہاں جان قربان کرنے کے لیے تیار، جہاں کہا جائے گا مال قربان کرو وہاں یہ مال قربان کرنے کے لیے تیار۔ اللہ ہم میں سے ہر امتی کو ایسا بنا دے کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہ اپنی جان کو استعمال کرے نہ اپنے مال کو استعمال کرے۔ اب نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، نماز کا طریقہ بتا دیا جائے، مختصر صاحب سب حضرات کے ذہنوں میں ہے، ایک دفعہ دوہرا لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب نماز کھڑی ہو، نماز کے فوراً بعد خطبہ ہوگا، وہ سن کر دعا ہوگی، پھر اس کے بعد آپ حضرات تشریف لے جائیے گا۔ نماز کا طریقہ یہ کہ آپ حضرات پہلے صفے باندھ لیں گے اور نیت کریں گے نماز عید کی، اور نیت کرنے کے بعد پھر آپ نماز عید 2 رکعت نماز 6 زائد تکبیرات کے میں ادا کرتا ہوں امام کے پیچھے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر آپ ہاتھ باندھ لیں گے۔ امام صاحب پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، تو آپ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ چھوڑ دیں گے تکبیر تحریمہ کے علاوہ۔ پھر اس کے بعد امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے، پھر رکوع کریں گے، سجدے کریں گے، اٹھیں گے۔ اٹھنے کے بعد امام صاحب اور آپ سب حضرات پہلے سورہ فاتحہ امام صاحب پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سورت پڑھیں گے، پھر دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے 3 مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے امام صاحب، آپ بھی ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ بس آپ نے سب نے، بچوں نے بھی، نوجوانوں میں یہ آسان سا طریقہ بتانے لگا، جیسے جمعے کی نماز پڑھتے بالکل ویسے ہی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے اور سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد، سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے 3 دفعہ اللہ اکبر کانوں تک کہہ کر ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، اور دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے 3 مرتبہ کانوں تک ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور انہیں چھوڑنا ہے۔ یہ عید کی نماز کا آسان ترین طریقہ ہے جو آپ حضرات ذہنوں میں رکھیں گے اور ذہنوں میں موجود ہے الحمدللہ۔ اب آپ صفحے بنا لیجئے، انشاءاللہ العزیز عید کی نماز کے لیے نیت فرما لیجئے۔